السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم نے اس وجہ سے ایمان نہیں لانا اس قرآن پر اور اس نبی پر کہ ہم اپنی کتاب اور اپنے نبی پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو قرآن نے ان کی اس بات کی بھی اس بات کا بھی رد کیا ہے کہ آپ تو اپنی تورات اور اپنے نبی پر ایمان لانے والے نہیں ہو۔ پہلا رد اس طریقے سے کیا کہ تمہارے پاس کیا ریزن ہے یا کیوں تم اس چیز قرآن کا انکار کرتے ہو؟ قرآن تو تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہا ہے، تمہارے ہی نبی کو سچا کہہ رہا ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ دوسرا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم اگر اپنی تورات پر ایمان لانے والے ہو تو پھر تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا اس سے پہلے؟ کیا تورات میں یہ لکھا ہے کہ نبیوں کو قتل کرو؟ تیسرا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق تمہارے پاس موسیٰ واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر تم نے پکڑ لیا بچڑے کو، اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ ایک اور وجہ سے بھی ان کا رد کیا جا رہا ہے کہ تورات پر ایمان کے دعویٰ تم کرتے ہو تو تم نے موسیٰ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تم موسیٰ پر اگر ایمان لانے والے ہو تو موسیٰ کا کہنا بھی تم نے نہیں مانا۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے معجزے تمہارے پاس لے کے آئے، اتنے تمہارے پر ان کی وجہ سے انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے، تو تم نے جب وہ کوہ طور پر گئے 40 راتوں کے لیے تو تم نے پیچھے سے بچڑے کو معبود پکڑ لیا۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، کہ تم نے بچڑے کو پیچھے سے معبود پکڑ کر پوجنا شروع کر دیا۔ کیا تورات میں یہ لکھا تھا کہ بچڑے کو معبود پکڑ لینا اور موسیٰ کے کہنا نہ ماننا؟ تم اصل میں تورات پر بھی ایمان لانے والے نہیں ہو۔ تورات میں تو اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا کہا گیا ہے کہ جب آخری نبی آئے تو اللہ کے نبی کی نشانیاں بتائی گئی تھی کہ آپ نے اس نبی پر اس کی شریعت پر اور اس نبی پر ایمان لانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر کے جھکا کے تو تم سے کہا کہ تورات کے احکامات پر عمل کرو، تو تم نے کیا کیا جو پیچھے ہم نے پڑھے کہ کون کون سے احکامات ان کو کہا گیا کہ آپ نے ان پر عمل کرنا ہے؟ تو تم نے ان احکامات پر بھی عمل نہ کیا، سارے کے سارے پھر گئے۔ تم نے کہا کہ جب کہا گیا نا قالوا، انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا ہے، وعصینا، اس کے باوجود ہم نے ماننا نہیں ہے، نافرمانی کرنی ہے۔ یہ ہٹ درمی کی انتہا ہوتی ہے نہ ماننے کی۔ ایک تو ایک بات ہے نا کہ انہوں نے سنی نہیں ہے، تو وہ بندہ کہے کہ میں نے سنی نہیں یا لا علمی کی وجہ سے میں یہ بات نہیں مانی یا مجھے پتہ نہیں تھا تو اس وجہ سے میں نے لا علمی کی وجہ سے گناہ کر لیا۔ ایک پتہ ہونے کے باوجود، علم آ جانے کے باوجود بندہ کہے کہ ہٹ درمی کی انتہا کہ میں نے سن بھی لی یہ بات، علم بھی ہے مجھے اس چیز کا، لیکن اس کے باوجود میں نے مانی نہیں ہے۔ کہتی اتنی ہٹ درم قوم تھی، انہوں نے کہا ہم نے سن تو لیا ہے سارا کچھ لیکن ہم نے نافرمانی کرنی ہے۔ جیسے انہوں نے اپنے وہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑائی کرو، ہم تو یہاں بیٹھے نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ یہ قوم بولتی تھی۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا تو ہے لیکن نافرمانی کرنی ہے۔ یہ کیوں اس طرح انہوں نے کہا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی، پلا دی گئی تھی ان کے دلوں میں نا بچڑے کی محبت۔ جیسے انسان پانی پیتا ہے تو پورے جسم میں وہ سرایت کر جاتا ہے، تو اسی طرح ان جیسے پانی پورے جسم میں چلا جاتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے دل میں بچڑے کی محبت پورے ان کے رگ رگ میں رچ بس گئی تھی ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بری ہے وہ چیز جس چیز کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو یہ چیز بری ہے۔ اگر انسان مومن نہیں ہے، ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، پھر اس کو بڑی بڑی چیزیں بھی بری نہیں لگتی، بڑے بڑے گناہ بھی وہ ایسے کر جاتا ہے۔ اگر انسان کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان باقی ہوتا ہے نا تو پھر وہ چھوٹا سا بھی گناہ کرتا ہے نا تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ اور جو کافر ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو وہ اللہ کو اگر نہیں بھی مانتے یا اللہ کے نبی کو نہیں مانتے اور بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں تو ان کے مطابق وہ چھوٹے سے گناہ ہوتے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کل ان کنتم، اے پیغمبر آپ ان سے فرما دیجئے کہ تمہارا اگر یہ دعویٰ ہے نا کہ جنت میں تم نے جانا، یہودی کہتے تھے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، کسی نے جنت میں نہیں جانا، جنت یہودیوں کے لیے بنی ہے، عیسائی کہتے تھے عیسائیوں نے جنت میں جانا ہے، باقی کسی نے جنت میں نہیں جانا، تو اے پیغمبر آپ ان سے فرمائیے، ان سے کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر تمہارے لیے خاص طور پر بنایا ہے تو پھر تم تمنا کرو موت کی، تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت آئے تو ہم جلدی جلدی گھر جائیں، کیونکہ جس بندے کو پتہ ہے کہ میرے لیے جنت ہے تو اس دنیا میں رہنے کا اس کو کیا فائدہ، وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ جلدی جلدی مجھے جنت میں بلائیں۔ تو قرآن کہہ رہے وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے موت کی، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ، وہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے موت کی کبھی بھی، کیوں؟ بما، اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، کہ ہر انسان دوسرے بندے کو اتنا معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر کیا خامی ہے، ہر انسان کو اپنا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا میرے اندر سستیاں ہیں، کیا کون سی کوتاہیاں ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اتنے بڑے جرائم کیے ہیں، ہمیں نبیوں کو قتل کیا ہوا ہے، تو رات کے احکامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے اس کو سب کو چینج کر کے اپنی مرضی کے احکامات لکھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو بس صرف ہم بدھو بنا رہے ہیں۔ تو جو سا اصل میں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے اعمال کس قدر گرے ہوئے ہیں، کتنے کتنے بڑے بڑے جرائم ہم نے کیے ہیں، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، البتہ آپ ضرور پائیں گے ان کو، احرص الناس، سے زیادہ حریص لوگوں میں سے، علی حیات، زندگی پر، کہ عام بندہ اتنا، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، کیونکہ مشرک جو ہے وہ یہی اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم آخرت نہیں آنی، وہ آخرت کا منکر ہوتا ہے، تو اس کو دنیا سب کچھ ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ دنیا میں رہنا پسند کرتا ہے، اور زیادہ حریص ہوتا ہے کہ میں دنیا کی زندگی لمبی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے جیسے مشرک ہیں ایسے ہی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں 1000 سال، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمیں 1000 سال زندگی دی جائے، تو اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر 1000 سال زندگی دے دی بھی جائے نا ان کو، تو پھر بھی وما ہوا بمزحزح، وہ نہیں بچا سکتے ان کو، یا نہیں بچانے والا 1000 سال زندگی ان کو، من العذاب، عذاب سے، پھر بھی ایک نہ ایک دن انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے، پوری زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔